لیکن آپ کی والدہ کا جو نام ہے ام الخیر حضرت فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے والد بھی ولی کامل اور آپ کی والدہ بھی ولی کامل اور آپ خود بھی ولیوں کے سردار ہیں۔ لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے بچپن بھی یہی عالم تھا کہ آپ جس وقت بچپن کا عالم تھا آپ کا، تو آپ کے بچپن کا عالم کے اندر ہی معلوم ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے بڑے مقربین بندے ہیں۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر آفتاب غروب تک آپ کوئی چیز تناول نہیں کرتے، آپ دودھ نہیں پیتے، لیکن جب غروب آفتاب کا وقت آتا تو آپ دودھ پیا کرتے۔ تو آپ کی ایک کرامت تو یہی ہو جاتی کہ آپ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے۔ اور پھر آپ کے بچپن کا عالم یہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے تھوڑے ہوش کو سنبھالا لیکن میں بچوں کی طرف قدم اٹھاتا کھیلنے کے لیے تو مجھے یہ آواز آتی کہ سرکار وہ سے بات تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاؤ، بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاؤ، بلکہ تمہیں کسی کے لیے عبرت بنانے کے لیے پیدا کیا کہ لوگ تمہارے نقش قدم کو دیکھیں اور سیدھے راہ پکڑیں۔ تمہیں ہم نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو سرکار وہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا عالم یہ تھا کہ جب میں کھیلنے کے لیے اپنے قدم اٹھاتا تو رب سے یہ ندا آتی کہ تم یہاں نہیں کھیلو اور تمہیں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی عمر کے 7 یا 8 سال پائے تو پھر میں نے لوگوں میں سوچا کہ سب سے زیادہ علماء کی جو ہے عزت ہے، میں نے سوچا عالم دین بن جاؤں اور علم دین حاصل کروں۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ اماں جان میں جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے اجازت دے دی، لیکن یہاں ان ماؤں کے لیے ایک عبرت درس ہے کہ جو اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے کے لیے نہیں بھیجتی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ کی عمر اتنی ہے کہ آپ 7 یا 8 سال کے درمیان کی آپ کی عمر ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کو رخصت کر دیا۔ لیکن جب رخصت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نے کہا اے میرے بیٹے یہ 80 دینار ہے اور یہ 80 دینار اس میں آپ کے بھائی کے ہیں اور آپ کے ہیں، 40 دینار آپ کے حصے میں آتے ہیں اور 40 دینار آپ کے بھائی کے حصے میں آتے ہیں، لیکن جو 40 دینار آپ کے حصے میں آتے ہیں آپ ان کو جو ہے لے جاؤ۔ تو آپ کی والدہ نے ان کو جو ہے قدری کے اندر اور ان کی صدری کے اندر بغل میں 40 اشرفیوں کو سی دیا۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سرکار غوث پاک کو روانہ کیا قافلے کے ساتھ۔ لیکن آپ قافلہ ہمدان پہ جب پہنچے تو وہاں ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کے قافلے کے تمام ساز و سامان کو اسباب لوٹ لیے۔ جب سامان سب لوٹ لیے تو آپ ایک کونے میں کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور نگاہیں طواف کر رہی ہیں لوٹنے والے کون ہیں، لیکن وہ نظر جو تھی ولیوں کے سردار کی نگاہ تھی، لیکن جب ان ڈاکوؤں پہ پڑی اور پھر ان ڈاکوؤں کی نگاہ سرکار غوث پاک پر پڑی تو جب سرکار غوث پاک پر جو ہے نگاہ پڑی تو پھر کہا کہ ایک ڈاکو نے اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو دنگ رہ گیا اور جو ہے اس نے سوچا میری ذہانت اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ تو اتنا کم سن بچہ ہے اور تیرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہوں، لیکن وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا آتا ہے، اس نے بھی یہی کلام کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ اسے بھی یقین نہیں آیا، اس کی عقل نے گواہی نہیں دی، وہ چلا گیا۔ لیکن تیسرا ڈاکو آیا تو اس نے اس بات کو سنا تو اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے، لیکن سردار کے پاس بھی سرکار غوث پاک نے یہی گواہی دی، اس لیے کہ وہ اپنی والدہ سے عہد کر کے آئے تھے ابا جان آپ سے عہد کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے یہ 40 اشرفیاں رہیں یا نہ رہیں، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو سرکار غوث پاک کو جب ان سردار کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، سردار نے کہا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ کہا کہ بچے تم سچ بولتے ہو؟ کہا کہ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب ڈاکو نے کہا کہ اس بچے کی صدری اتاری جائے اور اس میں دیکھا جائے، جب دیکھا تو 40 سونے کی اشرفیاں ہیں، اور جب ڈاکو یہ دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ کہا کہ بچے میں آج تک میں نے زندگی گزر گئی، میں لوگوں کو لوٹتا رہا، زندگی گزر گئی میں لوگوں کے کلیجے چیرتا رہا اور ان کے وہ سامان چھینتا رہا کہ جو زندگی کے اسباب بنے ہوئے ہیں، میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے اسی جگہ پہ قائم رہتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا، کسی بچے کو، کسی نوجوان کو ایسا نہیں دیکھا کہ اپنے مال کو خود
چور کو بتائے اور خود ناگو کو بتائے میرے پاس یہ مال ہے، لیکن میں نے آج پہلی بار ایسا کمسن بچہ دیکھا ہے جو خود گواہی دیتا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے 40 اشرفیوں کو اپنے قدموں میں ڈال دیا اور پھر جو ہے اس کے بعد کہا کہ میں ایک مسلمان ہو کر، ایک مومن ہو کر اپنی عمر کے آخری لمحات پر پہنچ چکا ہوں، لیکن میں نے آخری لمحات پر بھی جو ہے لوگوں کو لوٹتا رہا۔ اور یہ اتنا کم سن ہو کر بچہ بھی سرکار غوث پاک کی تصدیق کرتا ہے، سرکار غوث پاک کے جو طریقہ ہے ان طریقے پر قائم اور غائب ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ میں اپنی ماں سے بھی وعدہ کر کے آیا ہوں، کہا کہ تم اپنی والدہ کے اتنے فرما بردار ہو، کہا کہ جو میں نے وعدہ کر لیا اس کو پورا کر دوں گا۔ تو پھر جب اس ڈاکو نے اس بات کو دیکھا تو اس نے جو ہے سرکار غوث پاک کو قدموں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور پھر جو ہے تھامنے کے بعد اپنے جو ساتھی تھے ان ساتھیوں سے کہا کہ میں آپ سے تو نہیں کہتا کہ آپ توبہ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بچہ میرے لیے عبرت درس بن چکا ہے کہ میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ میں بھی تو اس نبی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس کا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، میں بھی تو قرآن کا ماننے والا ہوں جس کا یہ ماننے والا ہے، لیکن یہ کم سن ہو کر بھی سچ بولتا ہے اور میں جوان ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ لیکن اس کی غیرت نے اس بات کو گواہی نہیں دیا کہ آگے کے لمحات میں بھی وہ چوری کے طریقے کو اپنائے رہے، لیکن اس نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ چوری نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ڈاکوں کے سردار تھا، جو اس کے ساتھی تھے، وہ بولے کہ ہم نے آج تک چوری نہیں کی، لیکن آپ کے کہنے پہ چوری کی، آپ کی وجہ سے ہم ڈاکو بنے، لیکن اگر ہمارے سردار تم سچی اور پکی توبہ کرتے ہو تو ہم بھی آج سے عہد کرتے ہیں کہ جب تم نے توبہ کی تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم بھی تو ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں جہنم میں جھونک دیا جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت الفردوس کی نعمت سے مالا مال کیے جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں، رب کا دیدار کریں، اس کے محبوب کا دیدار کریں اور قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کے سامنے جو ہے ہم اپنے نگاہوں کو اٹھا کر رہیں اور آپ کے حضور کہیں پروردگار عالم ہم نے سچ توبہ کی تھی تجھ سے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی کہ آپ کے بچپن کے عالم میں بھی لوگ آپ کے ہاتھ کو تھام لیتے، آپ کے قدموں کو پکڑ لیتے، آپ کی صداقت اور ذہانت اور آپ کی سچائی اور آپ کے تقوی کو دیکھ کر اور آپ کی بزرگی کو دیکھ کر لوگ جھکے چلے جاتے، نگاہوں کو جھکاتے۔ آپ فرماتے کہ میرے بچپن کا عالم یہ تھا کہ جب میں مدرسے کے اندر گھستا اور مدرسے کے اندر داخل ہوتا تو ایک آواز آتی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ چھوڑ۔ میں لوٹ کر دیکھتا تو مجھے نورانی فرشتے نظر آتے، پھر آواز آتی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ جو مدرسے کے اندر اور طالب علم تھے وہ اس آواز کو سنتے اور فوراً میرے لیے راستہ چھوڑ دیتے، فوراً میرے لیے جگہ چھوڑ دیتے۔ تو وہ وہیں سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے میرے ساتھ نورانی فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔